کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض باقی ہے تو اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ نے سوال سن لیا، بہت اچھا سوال ہے یہ، اس کو غور سے سنو کہ اگر کسی کے ذمے قرض ہے اور وہ انتقال کر جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ وہ مرنے والا قرض میں ماخوذ رہتا ہے، اور اتنا سخت حکم ہے کہ حدیث پاک میں نسائی شریف کی ہے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا۔ غور سے سنیے گا، اس حدیث پاک کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ جنازہ لایا گیا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس مرنے والے پر کوئی دین ہے، دین یعنی قرض وغیرہ جو ادا کیا جانا تھا، کوئی دین ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ عرض کیا، نہیں حضور اس پر دین نہیں ہے۔ حضور نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر ایک جنازہ لایا گیا، سرکار نے پھر اس کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کوئی دین ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہاں حضور دین ہے۔ فرمایا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے اتنا کہ اس کا دین ادا کیا جا سکے؟ سرکار تو لوگوں نے عرض کیا ہاں حضور مال اتنا چھوڑا ہے کہ اس کا دین ادا کیا جا سکے۔ حضور نے اس کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی۔ پھر ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا، سرکار نے دریافت فرمایا اس پر کچھ دین ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں دین ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں، مال نہیں چھوڑا ہے کہ اس سے دین ادا کیا جائے۔ تب سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا آپ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ کتنا سخت حکم کہ وہ محروم ہو جائے حضور کی نماز جنازہ پڑھانے سے۔ فرمایا آپ لوگ پڑھ لو۔ تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اس کے دین کا میں ذمہ لیتا ہوں، میں اس کا دین ادا کر دوں گا۔ تب میرے آقا نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو دین اتنا سخت حکم ہے، قرض وغیرہ۔ اور آج کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی مرنے والا مرا تو اب کون پوچھتا ہے کہ کس کا قرض اس کے ذمے تھا، فوراً بٹوارا کرو اور بلکہ جس کے ہاتھ جو لگا سب دبا کے بیٹھو، جو اصل حقدار انہیں مت دو۔ یاد رکھو یہ دین جو ہے وہ میراث کی تقسیم پر مقدم ہے، وصیت پر بھی مقدم ہے۔ تجدید و تکفین کے بعد میت کے مال سے سب سے زیادہ جو حق متعلق ہے، پہلا حق تجدید و تکفین کے بعد وہ ہے دین کی ادائیگی۔ یہاں تک کہ اگر اس قرض کی ادائیگی میں اس کا پورا مال چلا جائے تو پورا مال جو ہے دے کر کے اس کا قرض پورا کیا جائے، ورنہ وہ ماخوذ ہے قبر میں، اس دین سے یہ وہ ماخوذ ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہوگا جب تک کہ اس کا دین ادا نہ کیا جائے۔ یہ کیسے بیٹے یا کیسی بیٹیاں یا کیسے رشتہ دار ہیں کہ اپنے رشتہ دار اور اپنے ماں باپ کے عذاب کی فکر نہیں ہے، اپنے پیٹ کی فکر پڑی رہتی ہے۔ تو دین بہت سخت حکم رکھتا ہے، لہذا سب سے پہلے میت کے ترکے کی تقسیم سے بھی پہلے اس کا قرض وغیرہ ادا کیا جائے، اور جب قرض وغیرہ ادا کر لیا جائے، وصیت تہائی مال سے دے دی جائے، اس کے بعد جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس سے پہلے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ بات یاد رہے۔ اور وارثوں میں جو ہے وہ تقسیم اسی اعتبار سے ہوگا جس اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے۔ حکم شرع کے مطابق ہی تقسیم ہوگا، اس کے خلاف تقسیم نہیں ہوگا۔